ان کی تلاشی لی ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ جی ہاں، عام سا سامان ہے ان کے پاس، البتہ یہ کسی مشین کے کلیئرنس کے کاغذات ہیں جو یونائیٹڈ گارمنٹ سے پاکیزہ کے لیے بک کرائی گئی تھی۔ ٹائیگر نے 2 ٹائپ شدہ کاغذات عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے کاغذات دیکھے تو یہ یونائیٹڈ گارمنٹ کی کسی کاروباری فرم کی طرف سے ہنری کے نام سے پرنٹنگ مشینری کا پارٹ بھیجے جانے کی رسید تھی۔ دوسرا کاغذ پاکیزہ کی فرم کی طرف سے تھا جس میں اس پارٹ کو کلیئرنس دی گئی تھی۔ پرنٹنگ مشینری کا پارٹ، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کاغذ طے کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ اب انہیں ہوش میں لے کر آؤ تاکہ مزید بات ہو سکے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر پہلے ہنری کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دی، اور جب ہنری کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے غیر ملکی کی طرف بیٹھ گیا۔ اس کے ناک اور منہ بھی دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، اور جب وہ بھی ہوش میں آنے لگا تو اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ ٹائیگر، عمران نے ساتھ پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں غیر ملکی کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ او تم نے ہمیں کیوں باندھ رکھا ہے؟ کون ہو تم؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم ڈاکو ہو؟ کون ہو تم؟ ان دونوں غیر ملکیوں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ان کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے انہیں اس ساری کارروائی کا کوئی جواز سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اس کا نام ہنری ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے اس غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا جو برآمدے میں انہیں ملا تھا۔ مائیکل، مگر تم کون ہو؟ غیر ملکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یونائیٹڈ گارمنٹ کے رہنے والے ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر مائیکل نے جواب دیا۔ ہنری خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ درشن سنگھ سے کیا چیز اسمگل کرائی ہے تم نے؟ عمران نے کہا۔ درشن سنگھ وہ کون ہے؟ مائیکل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ پینچھ لی کیونکہ مائیکل کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ واقعی درشن سنگھ کو نہیں جانتا، وہی آدمی جو کل تمہاری کوٹھی میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ملنے آیا تھا۔ عمران نے کہا۔ اور تمہارا مطلب بخت خان سے ہے؟ وہ ہمارا گاہک ہے، ہم نے اسے ایک مشین کا پارٹ یونائیٹڈ گارمنٹ سے منگوا کر دینا تھا۔ مائیکل نے جواب دیا۔ پارٹ اسے دے دیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، وہ آج دوپہر کو لے گیا ہے، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسے ایک پارٹ کے لیے خصوصی طور پر یونائیٹڈ گارمنٹ سے یہاں آئے ہو اور یہ کوٹھی تم نے کرائے پر لی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ہم تو یہاں ایک اپنی کمپنی کی مارکیٹ سروے کے لیے آئے تھے۔ بخت خان سے تو ایک ہوٹل میں ملاقات ہو گئی، اس نے اس پارٹ کو منگوانے کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے منگوا دیا، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ یہ پارٹ براہ راست کافرستان سے نہ منگوا سکتا تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ شام سے پارٹ کو پہلے پاکیزہ میں منگواتا اور پھر یہاں سے کافرستان اسمگل کرتا؟ اسی لیے جو اصل بات ہے وہ بتا دو۔ عمران کا لہجہ سر تھا۔ کافرستان اسمگل کیا مطلب؟ وہ تو پاکیزہ کا رہنے والا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا پاکیزہ کے کسی بڑے شہر میں پرنٹنگ پریس ہے۔ مائیکل نے جواب دیا۔ تمہاری کمپنی کیا چیز بناتی ہے؟ کیا صرف پرنٹنگ پریس کے پارٹس یا کچھ اور بھی کرتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہماری ٹریڈنگ کمپنی ہے، ہر قسم کی مشینری سپلائی کرتی ہے، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بخت خان کو تم نے یہ پارٹ کس وقت دیا تھا اور کہاں دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہم نے اسے 2:30-3 بجے یہاں کوٹھی میں ہی ڈلیوری دی تھی، مائیکل نے جواب دیا۔ کیا وہ اب ٹیکسی پر آیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کے پاس اسپورٹس کار تھی، گہرے نیلے رنگ کی، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نمبر تھا کار کا؟ عمران نے پوچھا۔ نمبر کا تو ہمیں علم نہیں اور نہ ہم نے دیکھا تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ وہ مشین کا پارٹ اس نے کار میں کہاں رکھا تھا؟ کار کے اندر یا ڈگی میں؟ عمران نے پوچھا۔ کار کی ایک سیٹ پر چھوٹا سا بیگ تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ کون سا پارٹ تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کون سا پارٹ؟ کیا مطلب؟ مائیکل نے چونک کر پوچھا۔ پرنٹنگ مشینری کا کون سا پارٹ تھا؟ کیا نام لکھ کر تم نے اسے منگوایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کچھ عجیب سا نام تھا، مجھے پوری طرح تو یاد نہیں، اس نے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا، میں نے کمپنی کو بھیج دیا تھا، مائیکل نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات دیکھے تھے۔ پرنٹنگ مشینری کے 1-2 پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو غیر ملک سے منگوانے پڑتے ہیں اور جو چھوٹے پیک میں آ سکیں، ان میں سے ایک کو سلنڈرنگ ڈسپینچر کے اور دوسرے کو اسٹامپ کاپیئر کہتے ہیں۔ ان میں کون سا پارٹ تھا جو اس نے منگوایا تھا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یہ کاپیئر تھا، بالکل یہی نام تھا۔ کیا نام بتایا ہے؟ اسٹامپ کاپیئر؟ ہاں، یہی تھا، مائیکل نے جلدی سے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ہاں، تم ہو کون آخر؟ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مائیکل نے کہا۔ میرا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، بخت خان کا اصل نام درشن سنگھ ہے اور وہ کافرستان کا مشہور اسمگلر ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے تمہیں دونوں پارٹس کے جو نام بتائے ہیں دونوں فرضی ہیں، میں صرف تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور تمہارے جواب نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے اب تک جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے، اسی لیے اب سچ سچ بتا دو۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم ذمہ دار کاروباری لوگ ہیں، ہمارا سفارتخانہ ہمارا تحفظ کرے گا، تم ہمیں سفارتخانے فون کرنے دو، اور اگر تمہارا تعلق واقعی پولیس سے ہے تو تم اس طرح غیر قانونی طور پر ہمیں باندھ نہیں سکتے، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ پاکیزہ ہے مسٹر مائیکل، اور میں نے اسپیشل فورس کہا ہے، پولیس نہیں، اور اسپیشل فورس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اسمگلروں اور ان کے سپلائرز کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، اسی لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے درشن سنگھ کو دیا ہے اس کی صحیح تفصیل بتا دو۔ عمران نے کہا۔ جو کچھ ہم جانتے تھے ہم نے بتا دیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، مائیکل نے جواب دیا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ اب انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں گی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ انگلیاں ٹیڑھی کیا مطلب؟ مائیکل نے چونک کر کہا۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں، میں نے سوچا تھا کہ تم سب کچھ کسی تشدد کے بغیر بتا دو گے، لیکن تم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم تمہیں باندھ کر صرف تم سے باتیں کرتے رہیں گے، عمران نے جواب دیا۔
میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہی سچ ہے، تم چاہو تو یونائٹڈ کاربن میں ہماری کمپنی سے تصدیق کرا سکتے ہو، مائیکل نے جواب دیا۔ تمہارے جوابات نے مجھے مشکوک کر دیا ہے مسٹر مائیکل، یہ بات تو طے ہے کہ درشن سنگھ کو ایک پرنٹنگ پریس کے چھوٹے پارٹ کو یونائٹڈ کاربن سے پاکیزہ منگوانے اور پھر اسے یہاں سے کافرستان اسمگل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے کافرستان کی سرحد کافی دور ہے، اسی لیے ہم اسے تو بہرحال پکڑ ہی لیں گے اور پھر وہ مشین پارٹ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن تمہارا جو انجام ہوگا وہ کچھ زیادہ ہی عبرتناک ہو جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو۔ عمران نے کہا، میں نے جو کچھ بتایا ہے یقین کرو وہی درست ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ ٹائیگر دوسرے کمرے میں فون موجود ہے، رانا ہاؤس فون کر کے جوانوں کو بلا لو اور پھر ان دونوں کو رانا ہاؤس شفٹ کر دو، میں اس درشن سنگھ کے بارے میں چیک پوسٹوں کو اطلاع کر دیتا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور کرسی سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے نکل کر سڑک کراس کرتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی کار سے زیادہ اس چیز سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی جسے اس انداز میں کافرستان اسمگل کیا جا رہا تھا۔ کار کا رنگ معلوم ہو جانے کے بعد اس نے رینجرز چیک پوسٹ کو خصوصی طور پر الرٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور اس درشن سنگھ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ درشن سنگھ رات کو ہی سرحد پار کرے گا اور رات ہونے میں ابھی کافی دیر باقی تھی۔ درشن سنگھ نے کار سڑک کے کنارے بنے ہوئے کام سے مسافر ہوٹل کے سامنے روکی، پھر کار سے نیچے اتر کر اس نے کار کے دروازے لاک کیے اور اطمینان بھرے انداز میں قدم بڑھاتا ہوا چھپر نما ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے باہر 3-4 ٹرک اور 2 مال بردار ویگنیں کھڑی تھیں۔ ہوٹل کے باہر 3-4 ٹرک اور وہ مال بردار ویگنیں کھڑی تھیں اور ہوٹل کے اندر کرسیوں پر ڈرائیور اور کلینر ٹائپ افراد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ایک طرف اونچے چبوترے پر کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک دبلا پتلا اور ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر چائے تیار کی جا رہی تھی اور ایک نوجوان لڑکا چائے بنانے میں مصروف تھا۔ واہ، آج تو چاچا رستم خود موجود ہے، درشن سنگھ نے چبوترے کے قریب پہنچ کر اس ادھیڑ عمر آدمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب بھتیجے غلطیاں کرنے لگ جائیں تو چچا کو خود آنا پڑتا ہے، میں تمہارے ہی انتظار میں یہاں موجود ہوں، تم یہاں بیٹھنے کی بجائے اس کار میں جا کر بیٹھو جس پر تم آئے ہو، میں وہیں آ رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو درشن سنگھ بے اختیار چونک پڑا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں گھٹن کا احساس ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ میرے لیے چائے باہر ہی بھجوا دو، درشن سنگھ نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چھپر کے نیچے بیٹھا ہوا افراد کو سنا رہا ہو اور پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا واپس مڑا اور ہوٹل سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رستم کے پاس اس کے لیے کوئی خاص پیغام ہوگا۔ رستم ان کے گروہ کے لیے رابطے کا کام کرتا تھا اور نہ صرف رستم کا ہوٹل بلکہ ایسے بے شمار ہوٹل اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اس طرح انہیں بروقت اطلاعات مل جاتی تھیں اور وہ اپنا تحفظ کر لیتے تھے۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور کار کے دروازے کا لاک کھول کر اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد رستم تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف آتا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی اور چینک موجود تھی۔ درشن سنگھ نے دوسری سائیڈ کے دروازے کا شیشہ نیچے کیا اور پھر اس حصے سے اس نے رستم کے ہاتھ میں موجود چائے کی چینک اور پیالی لے لی۔ رستم دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے خلاف باقاعدہ تمام چیک پوسٹ کو اطلاعات بھجوائی گئی ہیں درشن سنگھ، رستم نے اندر بیٹھتے ہی سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو درشن سنگھ بری طرح چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے متعلق اطلاع؟ اور کس طرح؟ درشن سنگھ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ایک گھنٹہ پہلے تالاب چوکی سے حوالدار سلامت آیا تھا، اس نے کہا کہ جیسے ہی درشن سنگھ یہاں پہنچے اسے اطلاع دے دینا، حکومت کے کسی بہت بڑے افسر کی طرف سے رینجر ہیڈ کوارٹر کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اور ایک کافرستانی اسمگلر جس کا نام درشن سنگھ ہے لیکن وہ بختان بھی کہلاتا ہے، نیلے رنگ کی جدید ماڈل سپورٹس کار میں اہم ترین مشین کافرستان اسمگل کر رہا ہے، اسے ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے اور اسے وہ مشین برآمد کرائی جائے۔ چنانچہ ہیڈ کوارٹر سے وائرلیس پر تمام چوکیوں کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، رستم نے کہا۔ او ویری بیڈ، مگر درشن سنگھ نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہارا حلیہ بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے اور کار کے متعلق بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اسی لیے تو میں خود ہوٹل میں موجود تھا کیونکہ یہاں تک تم محفوظ تھے، لیکن اس سے آگے یقیناً تھا لیے جاؤ گے اور ریڈ الرٹ ہو جانے کے بعد کوئی آدمی بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، رستم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کس طرح ہوا؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، درشن سنگھ نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اس طرح گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا درشن سنگھ، تم ایسا کرو کہ اپنا حلیہ ہی تبدیل کر لو، لباس بھی بدلو اور یہ کار بھی کہیں راستے میں چھوڑ دو، میں تمہیں راجوکا سے ایک جیپ دلا دوں گا، تم وہاں سے جیپ لے کر نکل جانا، اس طرح وہ لوگ تمہیں نہ پکڑ سکیں گے، رستم نے کہا۔ راجوکا؟ او نہیں، میں نے کافرستان نہیں جانا بلکہ مشک بار کے سرحدی قصبے عالم پور جانا ہے، تم ایسا کرو کہ یہاں سے 2 میل دور درختوں کے ذخیرے میں جیپ منگوا دو، بیٹے کو بھیج دینا، میں کار وہیں چھوڑ دوں گا، لباس اور حلیہ بدلنے کا سامان میرے پاس موجود ہے، درشن سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان سے چائے پی لو، میں اسلم کو بھیج کر جیپ منگوا دیتا ہوں، مگر فکر نہ کرو، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا، رستم نے کہا۔ شکریہ چچا رستم، تمہیں اس کا خصوصی انعام ملے گا، فکر مت کرو، میرا وعدہ رہا، درشن سنگھ نے کہا۔ انعام بھی لے لوں گا، اصل بات یہی ہے کہ تم یہاں سے مال لے کر صحیح سلامت پہنچا دو، کیونکہ اگر مال نہ پہنچا سکے تو تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی، میں تو تمہارا خادم ہوں، رستم نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر کار سے نیچے اتر گیا۔ تم چائے پی کر چینک اور پیالی باہر آ کر چلے جانا، میں لے جاؤں گا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، رستم نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو درشن سنگھ نے چینک اور پیالی کار کی کھڑکی سے باہر اچھال دی
اور کار سٹارٹ کر کے وہ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا، کس طرح ہوا، کس نے اطلاع دی ہوگی؟ وہ کار چلانے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑبڑاتا چلا جا رہا تھا اور پھر تقریباً 2 کلومیٹر دور اس نے کار سڑک کے سائڈ سے نیچے کچے میں اتار دی اور کافی دور درختوں کے گھنے جھنڈ کے اندر پہنچ کر اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر اس نے اس کار کا عقبی دروازہ کھولا اور سیٹوں کے درمیان رکھے ہوئے بریف کیس کو باہر کھینچا، کار کا دروازہ بند کر دیا اور پھر بریف کیس کو کار کے اوپر رکھ کر اس نے نیچے سے اسے کھولا اور اس کے اندر موجود مٹیالے رنگ کا لباس باہر نکالا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے اپنے جسم پر موجود لباس اتارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اکثر نئے لباس میں تھا۔ اتارے ہوئے لباسوں کی جیبوں سے اس نے سب کچھ نکال کر اپنے نئے لباسوں کی جیبوں میں منتقل کیا۔ پھر بریف کیس میں موجود ایک مستطیل شکل کا ڈبہ نکال کر اس نے چہرہ بدلنے کا کام شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا چہرہ کافی حد تک بدل گیا تھا کیونکہ اپنے پیشے کے دوران اسے اکثر چہرے بدلنے کی ضرورت پڑی رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے پاس اس کا سامان بھی ہمیشہ رکھتا تھا اور اس نے باقاعدہ اس کے لیے تربیت بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ چہرہ بدل کر اس نے ڈبہ بند کر کے واپس بریف کیس میں رکھا اور پھر اترا ہوا لباس بھی بریف کیس میں بند کر کے اس نے اس کار کا عقبی دروازہ کھول کر واپس پہلے والی جگہ پر رکھا اور خود وہ تیزی سے اس جھنڈ کے قریب کنارے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے رستم کے بیٹے اسلم نے جیپ لے کر آنا تھا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی شدید انتظار کے بعد اس نے دور سے ایک خاکی رنگ کی جیپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس اس نے لے لیا۔ چند لمحوں بعد جیپ اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے وہی نوجوان باہر آ گئے جسے وہ پہلے ہوٹل میں چائے بناتا دیکھ چکا تھا۔ آ گئی ہو اسلم، بڑا انتظار کرایا، درشن سنگھ نے درخت کی اوٹ سے باہر آتے ہوئے کہا۔ او درشن سنگھ، تم حلیہ بڑی کامیابی سے بدل لیتے ہو، اگر تم نہ بولتے تو میں تمہیں کبھی پہچان نہ سکتا۔ مجھے بھی سکھا دو یہ فن، اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور سکھاؤں گا، درشن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر واپس مڑ کر اندر موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسلم بھی ساتھ تھا۔ کار تو بے حد شاندار ہے، اسلم نے کار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی بے حد پسند آئی تھی لیکن اب مجبوراً اسے یہاں چھوڑنا پڑ رہا ہے، درشن سنگھ نے کہا اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر اس نے اپنی سیٹ پر موجود ایک گتے کے ڈبے کو اٹھا لیا۔ تو میرا بریف کیس اٹھا لو، درشن سنگھ نے ڈبہ اٹھا کر مڑتے ہوئے کہا اور اسلم نے سر ہلاتے ہوئے سیٹوں کے درمیان رکھا ہوا درشن سنگھ کا بریف کیس اٹھا لیا۔ تمہاری واپسی کب ہوگی؟ اسلم نے پوچھا۔ دیکھو ابھی یہ کام تو پورا ہو جائے پھر واپسی کا سوچیں گے، درشن سنگھ نے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اجازت دو تو تمہاری واپسی تک میں یہ کار اپنے پاس رکھ لوں، اسلم نے کہا۔ میری طرف سے تو اجازت ہے، ویسے بھی یہاں کھڑے کھڑے یہ بیکار ہو جائے گی، لیکن خیال رکھنا رینجرز کو اس کار کے متعلق الرٹ کر دیا گیا ہے، درشن سنگھ نے کہا۔ رینجرز کا یہاں کیا تعلق، میں نے سرحد پار تو نہیں جانا، اسلم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، واپسی پر لے لوں گا اسے تم سے، درشن سنگھ نے کہا اور اسلم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شکریہ درشن سنگھ، ابا کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، جیپ کے قریب پہنچ کر اسلم نے کہا۔ ہاں بالکل دوں گا، تمہارا باپ ہمارا بہترین آدمی ہے، درشن سنگھ نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ڈبہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اسلم نے بھی بریف کیس جیپ میں رکھ دیا۔ پھر مجھ پر بھی مہربانی کرو، مجھے رولیکس کے نئے ماڈل کی گھڑی کا بے حد شوق ہے، اگر تم دے سکو، اسلم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرور ضرور لا دوں گا، درشن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسلم اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ شکریہ درشن سنگھ، اسلم نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس میں پیٹرول تو موجود ہے، کہیں راستے میں ہی کھڑی نہ ہو جائے، درشن سنگھ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسلم سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹینک فل ہے اور باقی بھی ہر چیز اوکے ہے، اسلم نے جواب دیا۔ اچھا اوکے، اب میں چلتا ہوں، میں نے بہت دور جانا ہے، درشن سنگھ نے جیپ کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا، ابا کہہ رہا تھا کہ تمہارے خلاف ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے، اسلم نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، میں نے کافرستان نہیں بلکہ عالمپور جانا ہے اور یہاں کے خفیہ راستہ مجھے معلوم ہے جہاں تک رینجرز نہیں پہنچ سکتے، درشن سنگھ نے کہا۔ تو پھر کار پر چلے جاتے، جیپ کیوں منگوائی؟ اسلم نے حیران ہو کر کہا۔ پہلے میرا خیال عام راستے سے جانے کا تھا، اس راستے پر تو کاریں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اب جس راستے پر میں جاؤں گا وہاں اول تو کار لے جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ارد گرد چوکیوں پر رینجرز کی چیک پوسٹ ہیں اور وہ لوگ خصوصی ساتھ کی دوربینوں سے چیکنگ کرتے رہتے ہیں اور ریڈ الرٹ کے بعد انہیں کار کی تلاش ہوگی، جیپ کو وہ یقیناً نظر انداز کر دیں گے، درشن سنگھ نے کہا اور جیپ کو آگے بڑھا کر اس نے موڑا اور پھر تیزی سے واپس سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر تقریباً آدھی رات تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ بحفاظت سرحد پار کر کے مشکبار کے سرحدی قصبے عالمپور پہنچ گیا اور اس نے اپنے مخصوص پوائنٹ جہاں اس نے مطلوبہ مشین افراد کے حوالے کرنی تھی کی طرف بڑھتے ہوئے اطمینان کا طویل سانس لیا، کیونکہ ریڈ الرٹ کے باوجود اس طرح بحفاظت سرحد پار کر لینا واقعی اس کے نزدیک ایک کارنامہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی جیپ ایک چھوٹے سے پہاڑی قصبے کی حدود میں داخل ہوئی تو اس نے جیپ کا رخ ایک طرف بنے ہوئے قدرے پختہ مکان کی طرف موڑ دیا۔ اس نے جیسے ہی جیپ اس مکان کے قریب روکی، اچانک مکان کے اوپر سے ایک ٹارچ روشن ہوئی اور پھر بجھ گئی۔ درشن سنگھ مسکراتا ہوا جیپ سے باہر آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے، یہ مخصوص کوشن تھا کہ وہ میک اپ میں ہے، چنانچہ اس کے ساتھ ہی ٹارچ ایک بار پھر روشن ہوئی جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے، اور درشن سنگھ نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے۔ چند لمحوں بعد مکان سے 2 آدمی باہر نکلے اور جیپ کی طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ درشن سنگھ ہو مہاتما، درشن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او سب ٹھیک ہے نا؟ اس آدمی نے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، مال جیپ میں موجود ہے، اٹھا لو، درشن سنگھ نے کہا، اور مہاتما تیزی سے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس مکان کے اندر ایک چھوٹے سے دہانے میں موجود تھے، وہاں 2 اجنبی افراد بھی موجود تھے اور ان دونوں کے سخت گیر چہروں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کسی سرکاری محکمے سے ہے۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی درشن سنگھ؟ ان میں سے ایک نے درشن سنگھ سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ خاص کیا، خاص الحاظ سمجھو میرے خلاف رینجرز کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا تھا، درشن سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں، کیا مال چیک ہو گیا تھا؟ اس آدمی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا جس نے اس سے گفتگو کی تھی۔ او نہیں، مال کیسے چیک ہو سکتا تھا؟ میں تو خود نہیں سمجھ سکا کہ کیوں ایسا ہوا ہے، درشن سنگھ نے جواب دیا۔
پوری تفصیل بتاؤ درشن سنگھ، یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، اس آدمی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تفصیل کیا بتاؤں؟ وہاں دارالحکومت میں مجھے ایک سپورٹس کار پسند آ گئی تھی، میرے ایک ڈاکو دوست نے ڈکیتی میں حاصل کی تھی، میں نے سوچا کہ اس کار پر یہاں آؤں گا، چنانچہ میں نے اس سے کار حاصل کی، ایک ورکشاپ سے اس کا رنگ اور نمبر اور پلیٹیں وغیرہ بدلوا لیں، پھر 2 غیر ملکیوں سے وصول کر کے میں اس کار پر روانہ ہو گیا۔ لیکن تراڑ پہنچ کر جب میں اپنے مخبر رستم سے ملا تو اس نے بتایا کہ رینجرز کی ایک چوکی سے ہمارے ایک مخبر حوالدار نے اطلاع دی ہے کہ حکومت کے کسی بہت بڑے افسر نے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں میرے متعلق تفصیل بتا کر میری گرفتاری اور خاص طور پر اس مشین کی برآمدگی کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا حلیہ بھی بتایا گیا اور کار کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کر لی گئیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کیونکہ جب میں نے کار حاصل کی تھی تو اس کا رنگ سرخ تھا، لیکن میں نے اسے ورکشاپ سے گہرے نیلے رنگ میں تبدیل کرا دیا تھا اور رنگ ہوتے ہی میں سیدھا غیر ملکیوں کے پاس گیا تھا، وہاں سے مال حاصل کر کے میں یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس رنگ کے بارے میں تو کسی کو علم ہی نہیں تھا، لیکن اطلاع میں کار کا رنگ گہرا نیلا بتایا گیا تھا۔ بہرحال اطلاع ملنے پر میں نے نہ صرف روٹ بدل دیا بلکہ لباس بھی تبدیل کیا اور چہرہ بھی، اور اس مخبر کے ذریعے یہ جیپ حاصل کی اور یہاں پہنچ گیا، کار میں وہیں چھوڑ آیا ہوں، درشن سنگھ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، مجھے چیف سے بات کرنا ہوگی، اس آدمی نے کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا فکس فریکوینسی والا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو اشوک، کالنگ اوور۔ اس نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی۔